اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر الناصر و معین۔ اخلاق کے دروس کا سلسلہ جاری ہے بحمد اللہ۔ آج آپ کے سامنے ایک مقدمے کے ساتھ ایک اہم مطلب کی تاکید کرنا ضروری ہے۔ مقدمہ یہ ہے، سب سے پہلے آپ کو جاننا ہے کہ بینیفٹس آف ہیونگ آئی لیشز اینڈ ہالو فوٹ۔ انسان کی جب آنکھ ہے، آنکھ کے پلک پر بال ہوتے ہیں۔ توجہ کیجیے آپ، کتنے فائدے مند ہے وہ۔ اور یہ جو پلک ہے مسلسل بند ہوتی ہے اور کھلتی ہے، اس کا بھی کتنا فائدہ ہے۔ اگر یہ مسلسل دیکھیے آپ کھلی رہیں تو اس آنکھ کے لیے خطرہ ہے۔ سامنے جو ذرات ہیں، سامنے جو کنکریں ہیں، سامنے دھول ہے، وہ ہمیشہ آنکھ کے اندر جاتی رہیں گی اور آنکھ کو ضائع کر دیں گی۔ اور یہ پلک ایسا کام کرتے ہیں، ایک فلٹر کی طرح ہے، ایک چھنی کی طرح ہے۔ جو بھی گرد آ رہی ہے اسے یہی پلک کے جو بال ہیں، اور وہ بال وہ گرد کو، وہ خاک کو دور کرتی رہتی ہیں۔ کتنا فائدہ ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ دیکھیے آپ، یہ جو ہمارے آنکھ ہیں اندر کی طرف ہے، ڈاؤن میں ہے۔ توجہ کیجئے کتنا اس کا خدا نے دیکھو آپ ایک خاص شکل میں ہمیں رکھا ہے کہ اگر یہ سامنے ہوتی تو ممکن تھا کہ کسی کے پش کرنے سے، کسی کے ہاتھ کے ذریعے سے، کسی کے ضرب کے ذریعے سے آنکھ ضائع ہو سکتی تھی، لیکن سامنے یہ جو سامنے کا جو حصہ ہے پیشانی کا، اسے کور کیے ہوئے ہے۔ اگر کوئی ضرب لگائے، مکہ لگائے، تو ڈائریکٹلی اس آنکھ پر اس میں سمجھے آپ زخم نہ ہو۔ یہ سامنے کا حصہ جو پیشانی کا ہے اسے وہ کیا روکے گا، وہ جو سامنے ہڈیاں ہیں وہ ضرب کے دیکھیے آپ طاقت کو کم کر دیں گے۔ اگر یہ آنکھ اگر آگے ہوتی تو ذرا سے بھی ضرب لگے تو آنکھ جانے کے چانسز زیادہ ہوتے۔ آپ توجہ کر رہے ہیں کہ کیا حکمت ہے ایک چھوٹی سی آنکھ کے اندر، جو پلک اور جو پلک کے بال ہیں۔ دوسری مثال دیکھیے اس میں آپ کے سامنے بتاؤں گا۔ دیکھیے اس میں پیر، توجہ کیجیے، پیر جو ہمارا تلوا ہے، تلوے کے نیچے دیکھیے آپ چھوٹا سا آپ کو ایک ہالو رہتا ہے، دیکھیے اس میں آپ، اور رہنا ضروری بھی ہے۔ زیادہ ہونا وہ بھی صحیح نہیں ہے اس ہالو کا، نہ ہونا وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تصویر میں دیکھیں اس میں آپ کے سامنے، اگر کسی کو نہ ہو، فلیٹ فوٹ ہو، ایک دم فلیٹ فوٹ ہو، اگر وہ جمپ کرے گا اور جمپ کرنے کے بعد دیکھیں آپ ایک زمین پر پیر رکھے گا، آپ غور کیجئے، اور تصویر میں دیکھیں جو فلیٹ فوٹ کے اوپر والی میں جو ہڈیاں ہیں وہ ہڈیاں کیا ہو جائیں گی، دیکھیں اس میں یہاں پہ ہڈیوں پر بار آئے گا، ہڈیوں پر فورس گرے گا۔ جب فورس زیادہ ہوگا دیکھیے یہاں پہ ہڈیاں ٹوٹنے کے چانسز رہتے، فیزیبل نہیں ہوگا۔ اگر وہ ہالو بہت ہی زیادہ ہو، ہائی آرک ہو، توجہ کر رہے ہیں یہاں پہ، اس سے پیر ہمارے سیدھے نہیں رہیں گے، پیر ہمارے تھوڑے کج رہیں گے، پیر ہمارے تھوڑے کرو رہیں گے، جس میں ہمیں چلنے میں کیا ہوگا، تکلیف ہوگی۔ لیکن اگر یہی جو ہالو ہے وہ ماڈریٹ ہو، نارمل ہو، ہونا ضروری ہے، جس سے ہمیں پیر بھی ہمارے سیدھے رہیں گے اور چلنے میں کافی آسانی ہوگی، بھاگنے میں کافی آسانی ہوگی۔ اگر انسان جمپ بھی کرے گا
تو جم کرنے کے ساتھ دیکھیں اس میں یہاں پہ تصویر میں دیکھیں یہاں پہ آسانی کے ساتھ دیکھیں یہاں پہ وہ اپنے زمین پر قدم جمائے گا، جس سے اس کی ہڈیاں ٹوٹنے کے چانسز بہت ہی کم ہوں گے۔ فلیٹ والی صورت میں دیکھیں اس میں یہاں پہ ہڈیاں ٹوٹنے کے چانسز بہت زیادہ ہے۔ یہ دو مثالیں کیوں دے رہا ہوں میں؟ دو مثالیں اس لیے بتا رہا ہوں، دیکھیں اس میں یہاں پہ اتنی سی سمپل جو انسان کی ضرورت ہے، خدا اس سمپل ضرورت کو بھی پورا کیا ہے۔ وہ آنکھ جو انسان کی ضرورت ہے، اس ضرورت کی پروٹیکشن کے لیے اور اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے خدا نے پلک رکھی ہے، اور انسان کو چلنے کے لیے وہ ذرا سا ہالو اس تلوے کے نیچے کے حصے میں رکھا ہے تاکہ انسان آسانی سے چل سکے، آسانی سے بھاگ سکے، آسانی سے قدم رکھ سکے، جم کر سکے۔ خدا اتنی چھوٹی چیزوں کی بھی جب خیال رکھتا ہے، کیا ایسا تصور کرنا صحیح ہوگا کہ خدا انسان کی مکمل سعادت اور کامیابی کے لیے کسی پلان کو اور کسی طریقے کو معین نہ کیا ہو، نہ بتایا ہو؟ ہرگز یہ ممکن نہیں ہے۔ چھوٹی سی چیز کو خدا فراہم کیا ہے۔ آنکھ کو بچانے کے لیے خدا ایک طریقہ، خدا ایک ایسی شکل ہمارے آنکھ میں دیا ہے کہ جس سے انسان اچھا دیکھ سکے، پیر کو اس طرح سے بنائے کہ اچھا چل سکے۔ جب ایسا ہو تو اچھی زندگی کیسا کرے، اپنی زندگی کو کمال تک کیسا پہنچائے؟ کیا اس کا طریقہ خدا نہیں بیان کیا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے، دیکھیے اس میں یہاں پہ اگر کوئی ذات ہے جو ہماری رہنمائی کر سکتی ہے، ہماری ہدایت کر سکتی ہے، وہ فقط اللہ ہی کی ذات ہے، جو ہمارے جسم کو اس طرح سے اچھا بنایا تاکہ ہمارا جسم صحیح طریقے سے کام کرے۔ اسی طریقے سے خدا نے ہماری ہدایت کے لیے ایک ہادیوں کو بھیجا ہے، شریعت کو بھیجا ہے، طریقہ بتایا ہے تاکہ ہماری مکمل زندگی بھی کامل ہو جائے۔ کتنی انسان کو دیکھیں آپ اللہ کی ہدایت کی ضرورت ہے۔ اللہ ہی ہے جو انسان کی ہدایت کرتا ہے، نہ فقط انسان کی۔ آپ توجہ کیجئے، نہ فقط انسان کی، دنیا میں ہر ذرے کی ہدایت خدا کرتا ہے۔ ہر ذرہ جو درخت کی شکل میں ہو، جو پہاڑ کی شکل میں ہو، جو جانور کی شکل میں ہو، جو خاک کی شکل میں ہو، سب کی ہدایت کرتا ہے، سب کو کمال تک پہنچاتا ہے۔ ایک درخت آپ دیکھیں، جب اسے دانہ دیا جاتا ہے تو خدا اپنی ہدایت، جو اس کی تکوینی ہدایت ہے، جو اس کی کریشنل ہدایت ہے، اس کریشنل ہدایت کے ذریعے سے ایک دانے کو پودے میں تبدیل کرتا ہے، پودے سے درخت میں تبدیل کرتا ہے، اور اسی درخت سے میوے آتے ہیں، اور میووں سے دیکھیے یہاں پہ انسان اپنا ارتزاق کرتا ہے، اپنی غذا کو فراہم کرتا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یہ پوری ہدایت کہاں سے ہو رہی ہے؟ یہاں پہ خدا کی اس تکوینی اور کریشنل ہدایت کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ کتنی اس کی ضرورت ہے، کتنی اہمیت ہے، تو پتہ چلا دیکھیے اس میں یہ پوری کائنات جو ہمارے اطراف چل رہی ہے، مکمل ایک نظام کے تحت، تاکہ دیکھیے آپ کوئی بھی خلل انسان کی کمال کے لیے قرار نہ پائے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ خدا کر رہا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اسی کی طرف خدا اشارہ کر رہا ہے سورہ طٰہٰ میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ خدا ہر چیز کو جب بھیجتا ہے تو سب سے پہلے اس کی تخلیق کرتا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اسے تخلیق، اسے خلقت عطا کرتا ہے۔ ہر چیز کو سب سے پہلے خلقت دیتا ہے۔ ثم ہدا، توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اور ہر چیز سے ہدایت بھی کرتا ہے۔ پتا چلا فقط انسان ہدایت کا محتاج نہیں ہے، دنیا کا ہر ذرہ ہدایت کا محتاج ہے۔ اگر وہ ہدایت نصیب نہ ہو، اگر وہ ہدایت منقطع ہو جائے، یہ پوری کائنات میں جو ذرہ بھی ہے وہ ذرہ ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا، نابود ہو جائے گا۔ یہ کہکشاں ختم ہو جائیں گے، یہ گیلیکسیاں ختم ہو جائیں گی، یہ سولار سسٹم ختم ہو جائے گا، یہ ملکی وے ختم ہو جائے گا، ستارے اور کہکشاں میں ایک بلاسٹ ہوگا، ایک دوسرے سے وہ لوگ ٹکرائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اب جو یہ منظم چل رہے ہیں، کس بنا پر چل رہے ہیں؟
وہ خدا ہدایت کر رہا ہے، خدا انہیں ڈائریکشن دے رہا ہے. توجہ کریں، کیوں؟ خدا ہی کی ذمہ داری ہے. اور ہم جب یہ پوری کائنات اس ہدایت کی محتاج ہے، اے انسان تو کتنا محتاج ہوگا اللہ کی ہدایت کا. اور ایک آیت میں خدا فرماتا ہے سورہ اعلیٰ کی، الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، وہ انسان، وہ خدا جو خلق کیا اور خلق کرنے کے بعد مکمل برابر خلق کیا. ایسا نہیں کہ ناقص نہیں، برابر کمپلیٹ خلق کیا، اس کی خلقت میں کوئی کمی نہیں رکھا. توجہ کر رہے ہیں یہاں پہ، والذی قدر، اور توجہ کیجئے جب اسے برابر خلق کیا، کمپلیٹ خلق کیا، سب کو اپنے اپنے اعتبار سے قابلیت دیا. درخت کو قابلیت دیا، جانوروں کو قابلیت دیا، توجہ کر رہے ہیں اس میں یہاں پہ، انسانوں کو قابلیت دیا، کہکشاں کو قابلیت دیا، اور اسی قابلیت کی بنا پر اللہ ان کی ہدایت بھی کر رہا ہے. درختوں کی ہدایت ان کی قابلیت کے اعتبار سے، جانوروں کی ہدایت ان کی قابلیت کے اعتبار سے، کہکشاں کی ہدایت ان کی قابلیت کے اعتبار سے، اور اسی طرح سے انسان کی ہدایت اس کی قابلیت کے اعتبار سے. کیا خدا ہے، کیا رحیم خدا ہے، کیا کتنا کریم خدا ہے جو ہر ایک کی ہدایت کر رہا ہے ان کی قابلیت کے اعتبار سے. توجہ کر رہے ہیں یہاں پہ، تو پتہ چلا دیکھیے اس میں یہاں پہ درختوں کی ہدایت ایک یونیک ہدایت ہے، ایک مستقل ہدایت ہے، ایک انوکھی ہدایت ہے. جانوروں کی ہدایت ایک انوکھی ہدایت ہے جو درختوں میں نہیں ہے. جو درختوں کی ہدایت ہے وہ جانوروں میں نہیں ہے. درختوں کی ہدایت ان کے الگ تقاضے ہیں، خدا ان کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے. جانوروں کی ہدایت ان کے الگ تقاضے ہیں، ان کے تقاضوں کو اللہ پورا کر رہا ہے تاکہ یہ جانور بھی اپنے کمال تک پہنچ جائے. اسی طرح سے دیکھیے یہاں پہ انسان کی ہدایت وہ بھی انوکھی ہدایت ہے، وہ بھی کیوں نہیں ہدایت ہے، نہ جانوروں کی طرح ہے نہ درختوں کی طرح ہے، ایک یونیک ہے اور اس کے تقاضوں کے مطابق ہے، اور اس کے تقاضوں کو پورا کرے گا اور اسے کمال تک پہنچائے گا. یہ ہے انسان. اب یہاں پر انسان اس مقدمے کے ساتھ کتنا ضرورت مند ہے، کتنا محتاج ہے اللہ کی ہدایت کا. اور انشاءاللہ دیکھیے آپ آئندہ کی ویڈیوز میں تفصیل سے بیان کریں گے کس طرح سے ہمیں اللہ کی ہدایت کو حاصل کرنا ہے. والحمدللہ رب العالمین.